بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پرنور محفل میں، اس عجائبات سے بری دنیا میں۔ جیسے ہی آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے، محرم الحرام کا چاند طلوع ہو جائے گا۔ ایک ایسا مہینہ اسلامی لحاظ سے سال کا پہلا مہینہ، اور اس مہینے خاندان ائمہ اطہار امام حسین علیہ السلام جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید ہوئے، اس مہینے جتنا بھی ہو سکے کثرت سے درود پڑھیں، حضرت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ کریں، اور جیسے ہی سال کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے، بالکل آپ نے اپنے گھر کے چھت پہ جا کر یا کہیں بھی آپ پہلے رات جو آپ چاند کی طرف دیکھیں گے، ایک نوالا پنیر اپنے ہاتھ میں لے کر کھائیں گے، اور رب کریم کی بارگاہ میں آپ جو بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ نئے مہینے کے صدقے میں آپ کے تمام حاجات جو جائز حاجات ہیں وہ روا فرمائے گا۔ یہ عمل لازمی نئے چاند نئے سال کے طلوع ہونے میں آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 8 جولائی 2024 سے لے کر 14 جولائی 2024 یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل روحانی خزانے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ چلتے ہیں سب سے پہلے برج کی طرف، برج حمل، ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ ماہ جولائی کا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو رہے گا۔ آپ اپنے تمام کاموں میں، چاہے وہ آپ کے گھریلو کام ہو، چاہے وہ آپ کے پروفیشنل کام ہو، جو کاروباری حضرات ہیں، اسپیشلی جو ورکنگ لیڈیز ہیں، ان سب کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کامیاب رہے گا۔ انشاءاللہ آپ اپنے تمام امور میں کامیاب رہیں گے۔ آپ نے جتنا بھی محنت کیا تھا، آپ کو آپ کی محنت کا صلہ نہیں مل رہا تھا، انشاءاللہ اس ہفتے آپ کے تمام پرابلمز حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ مالی لحاظ سے آپ کا گراف بہت ہی زیادہ ہائی ہوگا۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں، ازدواجی زندگی آپ کی کافی حد تک بہتر رہے گی انشاءاللہ۔ جتنی بھی غلط فہمیاں آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں تھیں، وہ ساری غلط فہمیاں دور ہوں گے۔ آپ ایک کامیاب پارٹنر ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم لو افیئر کے معاملات پہ بات کریں تو تھوڑی بہت آپ کو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی موومنٹ، کوئی بھی جلد بازی آپ کو نقصان دلا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انشاءاللہ یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ کامیابیوں سے بڑا ہفتہ ہے۔ خیر محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے شادی بیاہ میں تھوڑی بہت رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، کوئی ڈیلیز ہو سکتی ہیں، لیکن آگے جا کر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا۔ صحت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن آپ نے اسکن کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی خواتین جو کچن میں کام کرتے ہیں، آپ نے دوران کوکنگ کھانا پکاتے ہوئے اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بایاں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس ہفتے ایریز والوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ٹورینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے امور انجام دے رہے ہیں، اپنے تمام کام آپ جو سر انجام دے رہے ہیں، آپ بالکل صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ کچھ لوگ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہ بظاہر تو دوست ہوتے ہیں لیکن اصل میں دوست نہیں ہوتے ہیں، تو آپ نے ان لوگوں سے بچنا ہے اور ان لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور بزنس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیجیے گا۔ اپنے تمام امور میں صبر تحمل سے کام لے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ازدواجی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن آپ نے اپنا رویہ اور اپنا بیہیویئر بولتے ہوئے اپنے الفاظ کا چناؤ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ کچھ ایسے لوگوں کو ہرٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے بہت قریبی ہو سکتے ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ سسرال والوں سے بھی کوشش یہی کیجیے گا اپنا رویہ صحیح رکھے، بہتر رہے، معتدل رہے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور جہاں تک بات رہی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، جو ڈسٹربنس چل رہی تھی وہ اس میں تھوڑی بہت بہتری آ سکتی ہے، لیکن بدستور فی الحال ساری چیزیں ویسے ہی رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ جلد بازی، بہت زیادہ ایکٹیو آپ رہیں گے تو آپ کو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی کہ میں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اپنا رویہ جتنا ہو سکے صحیح رکھ کے، باتوں میں الفاظ کا چناؤ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو پیسے آ سکتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ طور پر، لیکن آپ کے خرچے بھی، اخراجات بھی آپ کے کافی بڑے ہوئے ہیں۔ اپنے اخراجات کو کوشش کریں قابو میں رکھیں اور فضول خرچیوں سے بچیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو ٹورینز، اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ توحید کی تلاوت 50 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے برج کی طرف، برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ چونکہ ماہ محرم الحرام کا پہلا ہفتہ ہے، جیسے ہی چاند طلوع ہوگا، چاند کی طرف دیکھ کر ایک نوالا پنیر منہ میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی آپ حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اگر وہ جائز حاجات ہوں گے، پروردگار آپ کو لازمی وہ تمام آپ کے خواہشات، وہ حاجات پورا کرے گا۔ اور چلتے ہیں اس ہفتے آپ کے ہر ایکسٹینس سے اگر ہم بات کریں تو بزنس کے حوالے سے جتنے بھی لیٹیگیشن کے کام تھے، جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے، انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی۔ اور اس ہفتے آپ اپنے اندر ایک بدلاؤ محسوس کریں گے۔ آپ کے اندر بہت زیادہ جتنے بھی کویسچنس تھے، جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے آپ کے مائنڈ میں، بہت زیادہ کشمکش آپ کے دماغی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل چل رہے تھے، انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی۔ اس ہفتے آپ روحانیت سے بہت زیادہ اٹیچڈ رہیں گے اور یہی پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو بہت ہی زیادہ الہامات آئیں گے، تو آپ نے اپنے خواب پہ، اپنے الفاظ پہ، اپنے رویے پہ دیکھ کے آپ کو کیا محسوس ہو سکتا ہے، اور آپ اپنے اندر سے آپ کو جو ایک آواز آئے گی آپ نے اس پہ لازمی توجہ دینا ہے۔ اور جیمنائی والوں کی صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے، لیکن آپ نے اپنے ENT کا، ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی تھروٹ کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تھروٹ انفیکشن آپ کو ہو سکتی ہے، ٹھنڈے مشروبات بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور بات کرتے ہیں سفر، دوران سفر بالکل آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اس ہفتے آپ کو سفر بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، خواہ وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک، لیکن آپ کو لازمی سفر پڑ سکتا ہے۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت فرض نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج سرطان، کینسرینس، آپ بہت ہی زیادہ محنتی لوگ ہیں، لیکن آپ کو محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ آپ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹو ہیں، لیکن آپ کو آپ کی ڈیڈیکیشن کا صلہ نہیں ملتا۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ وہی ہفتہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے تمام کاموں میں کامیابی بھی ملے گی، آپ کے کام کو سراہا بھی جائے گا، آپ کی عزت میں، آپ کے وقار میں اضافہ بھی ہوگا، اور جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو لوگ آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ خود بخود پیچھے ہٹیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے عزت و وقار میں کافی حد تک اضافہ ہوگا۔ جتنے بھی پرابلمس آپ کے بزنس میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی گھریلو زندگی میں جتنے بھی مسائل چل رہے تھے، انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی، اور ایک نیا سٹارٹ ہوگا آپ کی زندگی میں۔ ماضی کی کچھ یادیں آپ کو ڈسٹرب کرے گی، لیکن آپ کو بالکل یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ان یادوں کی طرف، ان پرابلمس کی طرف، ان وقتوں کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینا ہے، آگے کی طرف دیکھ کے محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملنے والا ہے بہت جلد۔
اس کے علاوہ صحت کے معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر رہیں گے، لیکن آپ نے بھی اپنے ENT کا، ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی تھروٹ کا آپ نے اپنے گلے کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں ورنہ آپ کو تھروٹ انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بالکل آپ کی گھریلو ذمہ داریاں بڑھیں گی، آپ پہ کام کا بوجھ زیادہ ہوگا، لیکن آپ اس کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیں گے کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے اس ہفتے آپ، اور اپنے تمام کام میں آپ کامیابی ہوں گے۔ تو اس ہفتے کینسرینس آپ کو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد حسب توفیق جتنا بھی ہو سکے کثرت سے درود پڑھے محمد و آل محمد پر درود پڑھے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج لیو، اسدینس کے لیے یہ ہفتہ ایموشنلی جتنے بھی آپ کے پرابلمس چل رہے تھے، آپ کے اندر جو ایک طوفان تھا، کوئی پرابلم چل رہی تھی، انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی۔ آپ بہت ہی زیادہ، آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، آپ کے پرابلمس انشاءاللہ حل ہوں گے، اور جتنے بھی آپ کے لیڈیکیشن کے کام تھے اس میں انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آئے گی۔ اور جہاں تک بات رہی آپ کے گھریلو معاملات، آپ کے پروفیشنل معاملات، انشاءاللہ اس میں بھی انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آئے گی۔ آپ کے رکے ہوئے کام سارے صحیح ہوں گے، لیکن آپ نے اس ہفتے جذباتی نہیں ہونا ہے۔ اپنے تمام معاملات میں آپ جتنا بھی ہو سکے ریلیکس ہو کے چلے تو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے لو افیئر کے معاملات میں، اس میں تھوڑی بہت آپ کو اب بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت ہی زیادہ سافٹ نہ ہو، بہت ہی زیادہ ہارش نہ ہو، جتنا آپ میڈیوکر چلیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور جتنا بھی ہو سکے اس ہفتے آپ روحانیت سے، پروردگار سے قریب رہیں گے تو چیزیں آپ کے لیے بہتر رہیں گے، اور جتنا آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو آپ کے کام بگڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو لیوز والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ توحید کی تلاوت 55 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں چھٹے برج کی طرف، برج سنبلہ، ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ محرم الحرام کا پہلا ہفتہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے کوشش یہی کیجیے گا کہ جتنا بھی ہو سکے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے خاندان پہ جو اس مہینے کو اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوئے، جتنا ہو سکے آپ درود کثرت سے پڑھیں، اور چاند کی پہلی رات کو جب آپ چاند دیکھیں گے تو پنیر کا ایک نوالا منہ میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کے حاجات ہیں، وہ اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ آپ کے تمام حاجات روا ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اس ہفتے کے ہاراسکوپ کی طرف۔ اس ہفتے آپ کے جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے فائنینشلی لحاظ سے انشاءاللہ اس میں بہتری آ رہی ہے، اور صحت کے حوالے سے جتنے بھی آپ پریشان تھے، جتنے بھی پریشانی آپ کے صحت کے حوالے سے چل رہی تھی اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی۔ بزنس کے معاملات میں آپ نے تھوڑی بہت احتیاط کرنی ہے، جس سے بھی آپ اگر کسی سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں صبر سے اور تحمل سے کام لیں۔ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا۔ زمین و جائیداد کی، پراپرٹی کی خرید و فروخت میں بھی آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے۔ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام نہ کرے تو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ورک پلیس میں اسپیشلی خواتین کو میں یہ کہوں گی کہ جو آپ کے مخالفین تھے، جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی، آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ انشاءاللہ تمام پرابلمس حل ہو جائیں گے۔ وہ خود بخود آپ کا رستہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس ہفتے آپ کے گھریلو اخراجات بدستور ویسے چلیں گے، لیکن اس ہفتے آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا تھوڑا بہت اپنے احتیاط کرنا ہے۔ ان کے اوپر میڈیکیشن کا خرچہ ہو سکتا ہے، تو یہاں پر آپ نے کوشش یہی کرنا ہے اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کریں، تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ اللہ نور السماوات والارض اس کا ورد 500 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔
सातवां बुर्ज हमारा है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए आने वाला हफ्ता आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। कुछ लोग आपको नीचा दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे थे, आपके माली मसाइल, घरेलू मसाइल, कारोबार में मसाइल, आपके बिज़नेस में मसाइल। तो इंशाल्लाह ये हफ़्ता उन तमाम चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। आपके प्रॉब्लम्स जितने भी रुके हुए काम थे आपके वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ कोशिश यही कीजिएगा कि आप कोई भी काम शुरू करें, किसी भी नए काम की तरफ जाए, किसी नए बिज़नेस में जाए, कोई प्रॉपर्टी सेल एंड बाय करना है आपने, तो लाजमी हस्ब तौफीक सदका लाजमी दिया करें, ये आपके लिए बेहतर है। और इसके अलावा बच्चों की तालीम के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसमें इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आ रही है और आगे भी जाकर काफ़ी हद तक बेहतर साबित होगा। और इस हफ्ते के आखिर में स्पेशली 12-13 को काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा भी मिलेगा। आपको माली लिहाज से आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको पैसे आएंगे। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप उस पैसे को कैसे खर्चेंगे। एहतियात कीजिएगा, अपने तमाम अखराजात को कंट्रोल करके चले तो आपके लिए बेहतर है। और ये हफ़्ता चूँकि माह मुहर्रमुल हराम का पहला हफ़्ता है तो कोशिश यही कीजिएगा जितना भी हो सके हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद कसरत से पढ़े। और पहली चांद देखते हुए आपने पनीर का निवाला बिल्कुल आपने लेना है। और साथ ही साथ आपने पहली चांद को देख के अल्लाह की बारगाह में जो भी आप हाजात अल्लाह से मांगेंगे, परवरदिगार आपके तमाम हाजात रवा फरमाएगा। तो खुश रहिएगा, दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं 8वें बुर्ज की तरफ, बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस आप बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटिव हैं, आप अपने तमाम उमूर को ऑनेस्टली अंजाम देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप काफ़ी हद तक जज्बाती भी हैं। तो ये हफ़्ता आप जितना हो सके आप बराबर से आप बिल्कुल सॉफ्ट होके, लीनियंट होके आप चले। अपने तमाम उमूर में आपने जज्बाती नहीं होना है, तो आप इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। और अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए आपने लोगों को देखना है, किसी की दिल आज़ारी ना हो आपके अल्फाज की वजह से, यही आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते इंशाल्लाह घरेलू मामलात आपके काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त हो सकती है या कोई बहन भाई रिश्तेदार बैरून मुल्क से आकर आपको मिल सकते हैं, विज़िट हो सकती हैं उनकी, जिससे आप एक अच्छा वक्त गुजारेंगे। और इस हफ्ते आपको तोहफ़े तहाइफ़ भी मिलेंगे और आप काफ़ी ज़्यादा मसरूर रहेंगे। तो इस हफ्ते यही कोशिश रहे कि आप लोगों की कि आप अपने तमाम मामलात में कामयाब रहें, आप एक नुमाया रहें, आप बहुत ज़्यादा लोगों में आपकी इज़्ज़त हो। इंशाल्लाह वो होगा भी। लेकिन दोबारा मैं यही कहूँगी आपसे कि अपने अल्फाज का चुनाव आपने सोच समझ के करना है। और साथ ही साथ इंशाल्लाह आपकी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेगी। आपकी दोबारा कहूँगी कि मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त हो सकती है, जिससे आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा और एक खुशी वाला माहौल भी इंशाल्लाह होगा। अंदरूनी मुल्क आपको सफ़र भी पड़ सकता है, बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, तो वो सफ़र भी आपके लिए बेनिफिशियल फ़ायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ इस हफ्ते आपने सेहत के हवाले से अपनी सेहत का ख्याल रखना है। कोशिश यही कीजिएगा कि आपने बदपरहेज़ी नहीं करना है, वरना आपको स्टमक का मसला हो सकता है, आपको मैदे में तकलीफ़ हो सकती है, तो यहाँ आपने एहतियात करना है। और इस हफ्ते आपने अपने तमाम हाजात, तमाम परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आप सूरह फ़ील की एक मरतबा लाज़मी तिलावत कीजिएगा और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। नौवां बुर्ज, बुर्ज क़ौस, सेजिटेरियंस, आपके लिए ये वक्त बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। आपके लिए ये टाइम है अपने आप को साबित करने का, चाहे आपके बिज़नेस के मामलात हो, चाहे आप वर्क प्लेस में हो, काम की जगह पे हो या घर में, आपने अपने आप को साबित करना है। और यही वो वक्त है कि आप जो भी काम करेंगे आपके लिए बेहतरियाँ आएगी, आपके काम को सराहा जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने मेहनत करना है।
جہاں آپ محنت کریں گے آپ کو آپ کے محنت کا صلہ لازمی ملے گا۔ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس زندگی میں آتے ہیں، لیکن آپ نے ہار نہیں ماننی ہے کہ میں نے یہ کام کیا مجھے اس کا کوئی صلہ نہیں ملا تو بس وہ ختم نہیں۔ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جہاں محنت ہوتی ہے پروردگار آپ کو آپ کی محنت کا صلہ لازمی دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، باقیوں کو کنٹرول کرنے کے علاوہ آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، تو یہ آپ کے لیے اور باقیوں کے لیے بہتر ہے۔ اور ازدواجی معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر رہیں گے، آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ ہوگی، اور جتنے بھی گھر میں چک چک مالی لحاظ سے چل رہی تھی وہ انشاءاللہ دور ہوں گے۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے، آپ کو تحفے تحائف مل سکتے ہیں، اور کسی مہمان کی آپ کے گھر میں آمد و رفت ہو سکتی ہے، جس سے خوشی کا سلسلہ بنا رہے گا آپ کے گھر میں، اور ایک اچھا ہفتہ آپ گزارنے جا رہے ہیں۔ تو اس ہفتے سیجیٹیرینس صحت کے حوالے سے اسپیشلی خواتین کو میں یہ کہوں گی کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں کوشش یہی کیجیے گا بھاری چیزیں اٹھانے سے پرہیز کرے، اور اپنی کمر کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 1000 مرتبہ یا اللہ اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 10واں برج جدی کیپریکارنز، آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ چیلنجنگ ہفتہ بھی رہے گا، اور بہت زیادہ ایک ڈفرینٹ ہفتہ رہے گا آپ کے لیے۔ آپ بہت زیادہ کام جو آپ انجام دے رہے ہیں، یا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ یہ بھی کریں گے، آپ وہ بھی کریں گے، آپ یہ بھی حاصل کریں گے، آپ وہ بھی حاصل کریں گے، بزنس سوچ رہے ہیں، آپ کہیں شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں، بہت زیادہ ملٹیپل چیزیں آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں، تو فوکسڈ رہے۔ اس وقت آپ جتنا اپنے تمام کاموں میں فوکس رہیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ملے گا، لیکن اگر آپ بہت زیادہ ادھر ادھر دیکھیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، اور کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک کام کی طرف آپ فوکس رہیں، اور جتنا آپ اپنا ایک کام پر توجہ دیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہفتہ انشاءاللہ گھریلو معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، بہت زیادہ بیزی رہیں گے، اور ایک اچھا ہفتہ گزاریں گے، لیکن ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بھاگ دوڑ بھی زیادہ ہے، آپ کی محنت بھی زیادہ ہے، تو جس سے آپ کو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، اور صحت کے معاملات میں بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کی وجہ سے آپ اپنی صحت بھی بالکل بھی اپنی صحت پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، جس سے آپ کو لیزینس، آپ کو ٹائرڈنس ہو سکتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، آپ کے باڈی میں آپ کو پین محسوس ہو سکتی ہے۔ تو میڈیکیشن کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہیلتھ کیئر اپنا خود آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ مالی لحاظ سے بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آ سکتے ہیں، یا جن لوگوں نے آپ سے پیسے ادھار لیے تھے وہاں سے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے آئیں گے، جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے کہیں لون کے لیے بینک میں اپلائی کیا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے۔ تو کیپریکارنز، یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ ہے۔ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلو ایکویرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایک چیلنجنگ ہفتہ ہوگا۔ آپ اپنے تمام معاملات میں آپ کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، اور یہ ہفتہ بالکل آپ اپنے تمام معاملات میں ایسے ہوں گے کہ آپ کنفیوز رہیں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ آپ کو سمت چاہیے، لیکن وہ سمت آپ کو نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ ہفتہ انشاءاللہ کوشش یہی کیجیے گا کہ جتنا بھی ہو سکے صدقہ دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، روحانیت سے قریب رکھے، تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور جتنے بھی آپ نے بلیک منی کا سوچا ہے، جتنے بھی آپ نے شارٹ کٹس کا سوچا ہے، اس پہ آپ توجہ نہ دیں تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور بالکل اس ہفتے ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے، اور آپ کا مالی گراف ہائی ہوگا، اور آپ کے دوستوں میں آپ کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، دوستوں میں
کھانے کا سلسلہ، دعوتوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، جس سے آپ ایک اچھا وقت گزاریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے بازو کا اور اپنے بائیں ہاتھ کا خیال رکھنا ہے، اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو ایکویرینس آپ کو یہ کہوں گی میں کہ اس ہفتے چونکہ ماہ محرم الحرام کا پہلا ہفتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اور حسب توفیق جتنا بھی ہو سکے حضرت محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 12ویں برج کی طرف، برج حوت، پائسس، زوڈیاک کا آخری ہاؤس۔ پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کو انشاءاللہ سے انیکسپیکٹڈ طور پر پیسے آئیں گے، اور آپ کی جو سوچ لگی ہوئی تھی کسی بھی خاص چیز کی طرف، جو آپ بہت زیادہ سوچ رہے تھے، آپ کو فکر لگی ہوئی تھی، انشاءاللہ وہ کافی حد تک بہتر ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کے پرابلمس انشاءاللہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آنے والا ہفتہ چونکہ ماہ محرم الحرام کا پہلا ہفتہ ہے، جب بھی چاند طلوع ہوگا، نیا چاند، سال کا پہلا چاند ہے، تو حسب توفیق جتنا بھی ہو سکے آپ نے صدقہ دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو جتنا بھی ہو سکے حضرت محمد و آل محمد پر آپ درود کثرت سے پڑھیں۔ اب آتے ہیں صحت کے طرف۔ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پائسس آپ کی صحت اس ہفتے ٹھیک رہے گی، لیکن آپ نے اپنے بائیں آنکھ کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے یا کوئی درد آپ کو بائیں آنکھ میں محسوس ہو سکتی ہے، تو آپ نے خود سے کچھ نہیں کرنا ہے، ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کیجیے گا۔ اور لیڈیکیشن کے جتنے بھی معاملات آپ کے چل رہے تھے اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی، اور ایک سوچ جو مالی لحاظ سے آپ کو لگی ہوئی تھی انشاءاللہ وہ کافی حد تک بہتر ہوگا۔ انیکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے، اور یہاں پر آپ کو ایک یہی بات میں کرتی ہوں کہ اپنی آس اور امید پروردگار سے لگائے، بندوں سے بالکل بھی نہ لگائے۔ انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو مالی فائدہ بھی ملے گا، کسی کے گھر آنا جانا ہوگا، کوئی مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے جس سے آپ ایک اچھا وقت گزاریں گے۔ لیکن پائسس آپ نے اس بات پہ توجہ دینی ہے کہ کسی کی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا۔ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، صرف آپ نے اپنے آنکھوں پہ توجہ، اسی پہ یقین رکھنا ہے، اور باقی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ نہیں دینا ہے۔ انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، بیرونی ملک سے کوئی اچھی کال آپ کو آ سکتی ہے، اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوشش یہی کیجیے گا کہ سورہ حمد کی تلاوت 7 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی خزانے کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خوش رہیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، والسلام۔